مسلمانوں کے اجتماعی خوشی کے دو دن ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی خوشی کے دن ہے جہاں سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تیسری کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، نہ ہمیں صحابہ سے ملا، نہ تابعین سے ملا، نہ تبع تابعین سے ملا، نہ خیر القرون سے ملا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مکہ فتح ہوا خوشی کا دن، قرآن نازل ہوا خوشی کا دن، اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی خوشی کا دن، قرآن مکمل ہوا خوشی کا دن، لیکن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے صرف 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ اب مجھے یہ بات بتائے کہ ایک مسلمان جس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اب اس نے اپنی خوشی کو کب اور کیسے منانا ہے اور کن حدود اور شرائط کے اندر بتانا ہے، یہ ہم نے یہود و نصارہ سے نہیں لینا، بلکہ یہ چیزیں ہم نے اسلام سے لینی ہے۔ ہمیں اسلام نے یہ بتانا ہے کہ بھئی ہم نے خوشی کے ایام بھی ہمیں اسلام نے بتانے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں یہ بھی ہمیں اسلام نے بتانا ہے، ہم غیروں سے نہیں لیں گے۔ اللہ نے واضح طور پہ ہمیں قرآن میں ارشاد فرما دیا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں، یہ تمہارے دشمن ہے۔ یاد رکھیں حضرات محترم، اور حضور علیہ السلام نے واضح انداز میں ہمیں ارشاد فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب ایک مسلمان کلچر کے نام پر جو ہے وہ نیو ایئر نائٹ مناتا ہے، سال نو کی خوشی مناتا ہے، تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ مسلمان کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، مسلمان کے سال کی ابتدا تو محرم سے ہے، اور اسی طرح انتہا جو ہے وہ آخری مہینے جو ہے وہ ذی الحجہ پہ اس کے سال کی انتہا ہے۔ تو مسلمان نیو ایئر نائٹ منائے، یہ مسلمان کے دین کے بھی خلاف ہے، یہ مسلمان کی زندگی کے خلاف ہے، اور یہ اس کے شریعت اور دینی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہمیں جو دن منانے کی دی وہ صرف 2 دن ہے، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ تو یاد رکھیے حضرات محترم، مجھے ایک بات بتائے کہ جو زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، اس پر جو ہے ایک دن میری زندگی کا کم ہو جائے تو میں اس پر خوشی مناؤں یا اس پر غم کروں؟ مجھے ایک بات بتائے، ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہو، کتنے ہو؟ 1 لاکھ، اس کی جیب کٹ جائے، اس کے پاس جو ہے وہ 10,000 روپے اس کی جیب سے کوئی نکال لے، تو وہ خوشی منائے گا یا وہ جو ہے وہ روئے گا تو غم کرے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں۔ تو زندگی سے، ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا اور ہم کیا کریں؟ اس پر خوشیاں منائیں، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے۔ ایک آدمی کو پھانسی کا آرڈر ہو جائے اور اسے لاہور سے لے کر جانا ہے کراچی میں، اور کراچی اس کو پھانسی دی جانی ہے، اور ہر اسٹیشن پہ مجھے یہ بات بتائے اس کو لوگ مبارکباد دے کہ تو اپنے جو ہے وہ موت کے قریب ہو رہے، تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اسے تکلیف ہوگی یا پریشانی ہوگی؟ کیوں؟ ہر اسٹیشن اسے موت کے قریب کر رہا ہے، ہر سال جو ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اور ہم اس پہ خوشیاں منائیں۔ حضرات محترم، یہ یہودیوں کا کلچر ہے، یہ عیسائیوں کا کلچر ہے، مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے طرز زندگی اختیار کرے۔ یاد رکھے اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ جس قوم کی مشابہت ہم اختیار کریں گے قیامت والے دن جو ہے وہ ہمیں انہی میں سے اٹھایا جائے گا، اور ہم انہی کے اندر جو ہے وہ اسی طبقے اور اسی قوم کے صفوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے وہ ایک شعر ہے نا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور نادان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ حالانکہ ہماری دیوار حیات سے 1 سال کم ہو گیا، اس پہ افسوس کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود جو ہے ہمیں اللہ نے اور اسلام نے ایک مقصد زندگی بتائی ہے، اور با مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ اصولوں پر ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ نے ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔